بغیر ون سائیڈڈ اینڈ ایکس پارٹی ڈیسیژن دے دیا. پھر اس ایکس پارٹی ڈیسیژن کے اندر جو کہ وہ پابند تھا کہ کورٹ ٹائمنگز کے اندر ہماری بحث سنتا اور بحث سننے کے بعد جو وہ فیصلہ کرتا، لیکن ہم نے آج اس کے خلاف ٹرانسفر اپلیکیشن بھی جمع کرا دی اور عامر فاروق صاحب کی ججمنٹ کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں فائل جمع کرا دی. اس سے پہلے کہ ہم اپنے آرگومنٹس کا سٹارٹ کریں اس نے فیصلہ ہی سنا دیا، اور اپنے لکھے ہوئے فیصلے پہ ابھی سائن نہیں ہوئے تھے، اس کا زبانی فیصلہ صرف آیا تھا. تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ برقرفتاری کیسے ہو گئی کہ اسلام آباد پولیس لاہور بھی پہنچ گئی؟ اس کا مطلب ہے ان کو پہلے سے پتا تھا. اور اگر وہ نہیں پہنچی، جو کہ بظاہر لگتا ہے کہ وہ پہنچ چکی تھی، اگر وہ نہیں پہنچی تھی تو کس طریقے سے انہوں نے وہاں 5 منٹ کے اندر ان کی زمان پارک کے دروازے توڑ کے ان کی گرفتاری کر لی؟ اور یہ گرفتاری 5 منٹ کے اندر ثابت اور ظاہر کرتی ہے کہ اس کا مطلب میچ فکس تھا اور مینیج تھا، اس لیے کہ زبانی حکم پہ کبھی بھی کسی کی گرفتاری نہیں ہوا کرتی. جب آرڈر نہیں لکھا گیا، جب وہ وارنٹ آف ارسٹ جاری نہیں ہوئے، آئی جی یا اس کا نمائندے کو یہ نہیں بتایا گیا، وہ یہاں سے لے کر کے لاہور نہیں پہنچا، اس سے پہلے گرفتاری کیسے ممکن ہے؟ پھر آج آپ نے دیکھا کہ خواجہ حارث جو ہمارے لیڈ کونسل ہیں، ان کے منشی کو صبح سویرے نامعلوم لوگوں نے ہائی کورٹ کے اندر سے اٹھا لیا اور ان کو عدالت سے باہر لے کے ان کو کہا کہ آج کے بعد آج کسی صورت کوئی پٹیشن اور فائل جمع نہیں ہونی چاہیے. پھر میں نے اپنے منشی کو بھیجا کہ وہ جا کر اس کی مدد کرے، پھر اس کو بھی اٹھا لیا، جس کو کچھ دیر بعد چھوڑ دیا دونوں کو. پھر مجھے خود جانا پڑا وہ فائل جا کر جمع کرانے کے لیے، کسی اور ذریعے سے، وکلاء صاحبان کے ذریعے سے میں نے وہ ٹریس کرائی فائل. تو مجھے یہ بتائیں یہ کیسا نظام انصاف ہے؟ کیا اس نظام انصاف کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک میں آئین ہے، ہمارے ملک میں قانون ہے، ہمارے ملک میں انڈکلیئرڈ مارشل لا نہیں ہے؟ آج پی ٹی آئی کے G8 کے دفتر کے اندر صبح سویرے ویگو ڈالے پہنچ جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں ان کو کیسے پتا تھا کہ آج ہر حال میں یہ فیصلہ آنا ہے؟ کیا ہمارے ہاں یہ نظام انصاف اور قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا یہ آئین کی بالادستی کی بات ہے جو آج کی فاشسٹ حکومت، یہ جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور JUIF جو آئین کی منا رہے تھے گولڈن جوبلی، ان کو چاہیے آئین کی برسی منائیں، اس لیے کہ آئین کو آپ نے معطل کر دیا. 8 مرتبہ گرفتاریاں ہو کے بھی عدالتوں کو سے لوگوں کو انصاف نہیں ملتا. پی ٹی آئی کے ورکرز کو کرش کیا جا رہا ہے، چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے. میں اس کیس کے حوالے سے 2-3 منٹ اور بات کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ آج جو فیصلہ دیا ہے میرٹ آف دی کیس. آپ کو ایک بات سے بتا دوں، جب آپ ہمارے گواہ نہیں آنے دیتے تو آپ کیسے کہتے ہو کہ ہم نے شواہد پیش نہیں کیے؟ بھائی ہمارے گواہ پیش کرنا ہمارا بنیادی حق ہے. فیئر ٹرائل کا قانون آئین آرٹیکل 10A ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے مقدمے کو انصاف کی بنیاد پر اور فیئر ٹرائل کی بنیاد پر فیئر چانس آف ڈیفنس ہمیں ملنا چاہیے. تو کیا وہ ہمیں ملا؟ نہیں ملا. جب آپ ہمارے گواہان کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے گواہوں کو میں نے نہیں آنے دینا. پھر متعصب جج ہمایوں دلاور کی مس کنڈکٹ آپ دیکھیں اور ان کی بدنیتی دیکھیں. 12 بجے 12:30 بجے وہ ہمارے گور صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے گواہان کو 1:30 بجے لے آئیے. جب یہ ان کو کہتے ہیں جا کر کے 1:30 بجے کہ ہمارے گواہ کراچی میں ہیں، ہمیں 2 دن یا 1 دن کا وقت دے دیجئے، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے، آپ کا کیس خارج کیا جاتا ہے. اسی طرح انہوں نے ہمارے کئی سینئر وکلاء کے جو اس کیس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس میں خواجہ حارث صاحب ہمارے لیڈ کونسل ہیں، جب انہوں نے اپلیکیشن دی گوہر صاحب سمیت ان کے خلاف آبزرویشن دے دی. کیا ہم آج کے آرڈر میں بھی یہ لکھ دیا، کیا ہم قانون اور آئین کی پاسداری چاہتے ہیں؟ کیا ہم قانون کے مطابق کسی ملزم کو انصاف دلانے کے لیے اپنی پروفیشنل ڈیوٹی انجام نہ دیں؟ تو کیا ہم اس طرز عمل کو
کیا کہیں گے؟ یہ انصاف کو بلڈوز کیا جا رہا ہے، انصاف کو دفن کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایسے جج کو منصف کی کرسی پہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر جسٹس اطہر من اللہ جب چیف جسٹس تھے تو انہوں نے ڈائریکشن جاری کی تھیں، یہ کہا تھا کہ کوئی جج نہ سوشل میڈیا استعمال کرے، نہ فیس بک، نہ انسٹاگرام، لیکن آج 2023 تک وہ فیس بک استعمال کر رہے تھے اور ایڈمیٹڈلی اپنے فیس بک اکاؤنٹ سے عمران خان کے خلاف پوسٹیں لگائی ہوئی تھیں، نازیبہ تصاویر لگائی ہوئی تھیں، اور جب ایف آئی اے کو بھیج دیا گیا تو ایف آئی اے نے صرف اتنا کہا کہ آج وہ پوسٹ اویلیبل نہیں ہے۔ تو کیا ایف آئی اے کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے کہ ان پوسٹ کو ٹریس کر سکے یا ان کو آرکائیو سے حاصل کر سکے؟ اس کے لیے 30 ڈیز اور 90 ڈیز کا پیریڈ ہے، فیس بک مینجمنٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے کل کے اپنے فیصلے میں یہ لکھا کہ جناب اس میں ایف آئی اے انکوائری کرے۔ اگر ایف آئی اے نے کل انکوائری کر کے یہ ثابت کر دیا کہ یہ پوسٹیں اسی کی ہیں تو مجھے بتائیں کہ پھر یہ فیصلہ کدھر جائے گا؟ پھر کل کے فیصلے میں عامر فاروق صاحب نے یہ بھی فیصلہ کر دیا کہ آپ کا حق بنتا ہے اپنے حق میں گواہ پیش کریں، حق کے دفاع کسی کا ختم نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے نوٹس کر دیے جو کہ اگلے ہفتے لگے ہوئے ہیں۔ تو مجھے بتائیں اگر ہمارا حق کے دفاع کے بغیر اور عامر فاروق صاحب کے اس فیصلے سے پہلے اگر آپ نے ہمیں فیصلہ سنا دیا اور ہمیں سزا دے دی تو اس پھر حق کے دفاع کا کیا بنے گا؟ پھر آج بدقسمتی کی بات ہے جس نے قانون قاعدے کے مطابق گاڑیاں نہیں لیں، جو جرم کیا، وہ ہیں نواز شریف صاحب، وہ ہیں آصف علی زرداری، وہ ہیں یوسف رضا گیلانی، وہ ہیں مریم نواز۔ یہ جرم ہے جن کے خلاف ریفرنسز بنے لیکن نیب لا کی ترمیم کے بعد وہ واپس ہو گئے۔ یعنی جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے توشہ خانہ سے، ان کو تو آپ نے اقتدار دے دیا، اور جنہوں نے قانون اور قاعدے کے مطابق کوئی چیز لی اور اس کی وہ پراپرٹی بن گئی، اس نے کل اس کو بیچا، اس کو رکھا یا کسی کو گفٹ کیا، یہ اس کی پراپرٹی ہے، وہ جرم نہیں ہے، وہ قانون قاعدے کے مطابق ہے۔ اور ایک بات اور کہ یہ جو آج الزام لگایا جس کے اوپر سزا ہوئی ہے، یہ صرف یہ الزام ہے کہ آپ نے ٹیکس اتھارٹیز کے پاس تو جو لائبلٹیز اور جو ایکسپنسز اور جو آپ کے ایسٹس ہیں وہ تو آپ نے ڈکلیئر کر دیے، لیکن الیکشن کمیشن میں آپ نے وہ پیسے تو ٹھیک لکھے لیکن آگے لفظ توشہ خانہ نہیں لکھا، اس کی تفصیل نہیں لکھی کہ اس میں یہ چیز موجود ہے۔ بات یہ ہے کہ وہاں وہ خانہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فرق ہے۔ ٹیکس اتھارٹیز کے پاس آپ نے لائبلٹیز اپنی، آپ نے انکم کہاں سے پیسے آئے اور کہاں خرچ ہوئے سب کچھ آپ نے بتانا ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے ٹوٹل ایسٹس جو اس فائنانشل ایئر میں آپ کے پاس موویبل اینڈ اموویبل ہوتے ہیں آپ نے وہ بتانے ہوتے ہیں، اور لہٰذا ان کو ہم نے بتا دیا۔ تو یہ ہے ٹوٹل کیس، لیکن اس کیس کو پچھلے 1.5 سال سے جس طرح پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یہ سب آپ کے سامنے ہے، ہماری قوم کے سامنے ہے۔ ہم بجا طور پر سمجھتے ہیں کہ اس متعصب جج کے ساتھ ہماری اسٹیبلشمنٹ ملی ہوئی تھی، اس متعصب جج کے ساتھ ہمارے تمام ادارے ملے ہوئے تھے، اس متعصب جج کے پیچھے ہمارے یہ جو پی ڈی ایم کی فاشسٹ حکومتیں ہیں وہ کھڑی ہوئی تھیں، اور انہوں نے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے خان صاحب کو نشانہ بنایا، اور ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہم قانون کے راستے کو اڈاپٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کے خلاف اپیل بھی فائل کریں گے، ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی، اور جو نیکسٹ رائے عمل ہوگا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دیکھیں ہر ایکیوز کا یہ رائٹ ہوتا ہے کہ وہ قانون اور قاعدے کے مطابق ایگزمپشن پٹیشن فائل کرے۔ اس کے اوپر پچھلے سال آپ کو پتا ہے نومبر میں قاتلانہ حملہ ہوا، 4 سے 5 مہینے ان کو بیڈ ریسٹ تھی، اور اس کی وجہ سے
اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ ان کا کیس اسپیشل جوڈیشل کمپلیکس میں منتقل کیا جائے، اور جب وہاں منتقل ہو گیا اس دن سے لے کر آج تک کسی ایسی تاریخ ایک بھی نہیں ہوئی جس میں ہم وکلا نہ پیش ہوں۔ ملزم کی حاضری یہ ڈسکریشن ہوتی ہے کورٹ کی، چاہیں تو وہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، چاہیں تو وہ تھرو وکیل، ایڈوکیٹ اور کونسل پیش ہوں، اور ہم پیش ہوئے ہیں اور پیش ہوتے رہے ہیں، اور آج بھی ہم پیش ہوئے ہیں۔ اس انصاف کو بلڈوز جس طرح کیا گیا وہ سب آپ سمجھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے۔ ایک پوائنٹ میں نوٹ کرتا ہوں، میں صرف ایک پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں۔ ایک منٹ گور صاحب کی بات، میں صرف ایک پھر آپ سوال جواب دیں گے۔ آپ کو حاضری کا کہا ہے کہ آپ نے بجا فرمایا کہ وہ اس طرح ہے، لیکن خان صاحب کے خلاف 180 ایف آئی آریں ہوئی ہیں۔ خان صاحب آپ کی انفارمیشن کے لیے 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، 2 مہینوں میں 350 مرتبہ عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں۔ وہ جب اس عدالت میں پیشی کا تھا وہ کسی اور عدالت میں ہوتے تھے، اس لیے ہم نے اس کی اپلیکیشن دی۔ اور ایک بات اور، قاتلانہ حملوں کے باوجود، 180 سے زائد مقدمات کے باوجود، خان صاحب دیگر لیڈروں کی طرح نہ دبئی بھاگ کے گئے نہ لندن بھاگ کے گئے، آج بھی مقدمات کا وہ سامنا کر رہے ہیں۔ اور جس دن ہم نے ایگزمپشن سیک کی اس دن 8 مقدمات یا کبھی لاہور میں یا کسی اور شہر میں یا اسلام آباد میں دوسری عدالتوں میں موجود ہوتے تھے۔